اگر تو اپنے باطن کی مکمل صفائی چاہتا ہے تو سچے دل سے دنیا کی خواہشات سے علیحدہ ہو جا، اپنے دل کو اللہ تعالی سے ملا دے۔ ہر سختی کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ کر بار بار کہو، یہ سختیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جنت کے میوے کا پتہ نہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جو شخص اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر سارے آسمان اور زمین کسی بندے پر بند ہو جائیں اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ اس کے لیے ان کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ضرور بنائے گا۔ اللہ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو آتی ہے، اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے اللہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ شکر گزاری میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب آپ ایسے چلتے ہیں جیسے اپنے پیروں سے زمین کو چوم رہے ہوں۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد مقرر ہے، اس مقررہ حد سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے بھی روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھتا ہے وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ دھوکہ یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی ایسے کام پر راضی کر لینا جس کے انجام سے وہ بے خبر ہے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا۔ معمولی باتوں پر کڑتے رہنے کی عادت جہاں آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے، وہیں یہ آپ کو بے مقصد مصروف بھی رکھتی ہے۔ لوگ فسانے نہیں بناتے، صرف اپنے خیالوں کو نئے جامے پہناتے ہیں جو خود انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں۔ عام لوگ کسی خیال کی پرچھائی کو پر اور پرزے خود ہی لگا دیتے ہیں۔ اے بیٹے، اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، اللہ کے سوا کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے اور اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے اور اس ندی کا حصہ نہیں بنتا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ راستہ تو مشکل ہوتا ہی ہے۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ رکھنے والے لوگوں کی بڑی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چہروں کا مطالعہ کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دانائی عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ الگ باب، الگ انداز اور ایک الگ عنوان ہے۔ اللہ تعالی نے ہزاروں آب حیات پیدا کی ہیں، لیکن صبر سے بڑھ کر کوئی آب حیات نہیں۔ ناپختہ سوچ زرخیز زمین کی طرح ہے،
اس میں جو بو دیں گے وہی اگاتا ہے۔ پیڑ درویش ہوا کرتے ہیں، سبز رکھو تو دعا دیتے ہیں۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا۔ اللہ کا کرم ہے تو خوش رہو محسن، کہاں کے رنج و علم، تنگ دستیاں کیسی۔ ہر بندے میں انسان جیسے وصف نہیں ہوتے۔ ایک عقل مند انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، کبھی ہم سے ہمارا سب کچھ چھن جاتا ہے اور کبھی وہ سب کچھ دے دیا جاتا ہے جس کی ہمیں چاہت ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، بس اب ان پر عمل کرنا باقی ہے۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، اور جو شخص ان پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف نہ کرے؟ آخرت کی تیاری میں جلدی کرو، نہ جانے کب وہ بیماری لگ جائے جو زمین کے نیچے پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ بہت عجیب ہے کہ ہم خاموش رہنے کو ایک عیب سا جاننے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سر بام بھی پکارا، لب دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ خوب ہوتی ہے گفتگو تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی۔ اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جسے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشغلہ بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے بحث پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تک اللہ کی یاد میں تم اپنے نفس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، جب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔ مالدار شخص ہرگز مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حرص اور لالچ
انسان کے نفس کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ چھن جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ غریبی اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ ایک کشمکش غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی ہم میں کہاں گئی، ہمیں کس کمی نے بجھا دیا۔ انسان سے وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابل طاقتور کی مدد نہ کرو اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔ غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو اور حجت، دلیل
اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہو۔ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ سچائی شیر کی طرح ہوتی ہے، اسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، یہ اپنا بچاؤ خود کر لے گی۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں بند ہیں، کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہے اور ہوائیں بھی بوجھل ہیں۔ کبھی چاروں طرف ہے رستے منزل، پر پیروں میں بندھن ہے، جو ملتا ہے رہبر لگتا ہے اور پہلو میں خنجر ہے۔ کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم کو گم رستے میں کر دیتے ہیں اور جگنو راہ دکھا کے تاریکی میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کے دھارے پر ہیں، اب دیکھو کدھر جاتے ہیں۔ اے مسلمان اپنے دن سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں کا سبب بنتی ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ نفس امارہ کو بھی مارو گے تو قرآن کی تلوار سے مارو گے، ویسے یہ نہیں مرے گا، اور شیطان سے لڑنے کے لیے بھی یہی تلوار کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی صورت میں دی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ جسے مار کر تجھے ملے گی جنت، وہ تیرا نفس ہے کوئی اور نہیں۔ اللہ کے دوستوں کی روح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لو گے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آدمی مال و دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت طلب کرو۔ دوسروں کے دل سے کینہ اور شر کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنے دل سے نکال کر پھینکو۔ آرزو غافلوں کے دل پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ خاموش رہنا ان چیزوں کے لیے لباس ہے جو معلوم نہ ہو۔ عزت آبرو کی زینت ہے، جو شخص خاموش رہتا ہے آرام پاتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ شیاطین اس مقدس ماہ میں قید ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جو کچھ بھی اس دوران کر رہے ہیں، یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ سچ میں خوشی
جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ ہر گھر اپنے مکینوں کے لیے کائنات کا مرکز ہوتا ہے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے، خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب سے بات کر لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی پی کر ہی جلا ہے تو یہ عالم ہے، آگ یہ روح میں لگ جائے تو کامل ہو جاؤں۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آئے گی بے دم، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ میاں محمد بخش سے پوچھو یا رومی سے پتہ کرو، اس کو اس کو ہم کو سب کو یار نے رنگ چڑھایا ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ کوئی حد نہیں عمر کی، کوئی ذات کا لحاظ نہیں، عشق نے جسے چاہا اسے سرعام نچایا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ جائیدادیں مت بناؤ ورنہ تم دنیا کی محبت اور رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ اے مولا ان کو ہدایت دے جو پیٹھ پیچھے ہم پر تہمت لگاتے ہیں اور ہمارے لیے غلط بات کرتے ہیں۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر لگتا ہے اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ اپنی زندگی کی کتاب کسی مخلص کے سامنے کھولو، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ عقل مند ہمیشہ خاموش نہیں رہتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے۔ کبھی کبھی آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھونا پڑتا ہے تاکہ زندگی ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتے ہیں۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے، حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ آپ کتنے بکھرے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔
مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ زندگی جد و جہد ہے، تھک کر بیٹھ جانے کا نام زندگی نہیں۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بے وقوفی آخری نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کے غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح انسان کا ظرف آزما لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے اعمال آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والی ہیں۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو سب سے آگے رکھو۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ مومن نہایت نرمی سے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ خدا کی مخلوق میں خدا کے نزدیک مبغوض ترین شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ وہ تمہیں بہترین جواب لوٹائیں۔ وہ ظلم جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ پریشانی کا خاتمہ کرو، کیونکہ پریشانی اور غم جزا کو ختم کر دیتی ہیں اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہیں۔ جو شخص نیکی کر کے خوشی محسوس کرے اور گناہ سرزد ہونے پر غمزدہ ہو جائے وہ مومن ہے۔ بے شک مومنین ہی احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ ادب کا حاصل کر لینا دولت کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کا انتظار کریں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بیوقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ جو معاشرہ دوسروں کا حق مارنا اپنا حق سمجھتا ہے وہ معاشرہ بے موت مر جاتا ہے۔ جتنی بڑی مشکل ملتی ہے کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ خود اعتمادی میں اگر تکبر داخل ہو جائے تو یہ بدترین انا پرستی ہے۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ اختیار کی جاتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ
اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ محبت کسی نیکی سے نہ بڑھے اور نہ کسی برائی سے گھٹے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کام کی طرف ہاتھ بڑھاتے وقت اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ کام ایسا نہ کروں جس سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں، تو آپ منزل پا گئے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچانے۔ نفس کے خلاف جہاد جنت کی قیمت ہے۔ گناہوں کا چھوڑ دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ درد کو محسوس کرتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ سب سے زیادہ تیز مظلوم کی دعا ہے کہ اس کی بد دعا تیر کا کام کرتی ہے۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کے لیے زندگی کا کام کرتی ہے۔ عقل کا بہترین دوست ادب ہے۔ اگر ادب ہوتا ہے تو عقل سنور جاتی ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی پیروی میں ہے اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے، پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ عزت اور سربلندی نصیب ہو۔ کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے کے مالک نہیں ہو۔ جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اس لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ جس کا دل نیک ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ موت کو بہت یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہو جائے گی۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا۔ جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہیں انہیں چھوڑ دو تاکہ پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ برا اور آلودہ شخص وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، کیونکہ وہ انہیں بھی اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ مومن ہر وقت اچھے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی چیز تمہاری روح اور تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ جو لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ نتیجے میں شرمندگی پاتا ہے۔
دنیا کی سلطنت ذلت ہے اور اس کی بلندی پستی ہے۔ تمہارے اندر دلچسپی رکھنے والے سے تمہاری دوری قسمت کی خرابی ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی کمی نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑا کرنے سے بچو، ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بیوقوف اپنے شہر میں ہی اجنبی اور غریب ہے اور اپنے عزیزوں میں ذلیل ہے۔ لالچی آدمی غریب ہے، پھر چاہے وہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچو، کیونکہ یہ تمہارے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کرتی ہیں اور تمہارے خاموش دشمنوں کو حرکت میں لے آتی ہیں۔ لالچی انسان جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو زمانے پر اعتماد کرتا ہے، زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی اس کے قبول ہو جانے کی نشانی ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو غم زدہ نہ بن، سمجھ لے کہ یہ گزر جائے گا۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام بنانے والے کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج اور تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد چیز ہے۔ گناہ کے اسباب اور اس کے ذرائع سے دور رہنے والا حکم الہی کا احترام کرتا ہے۔ تیری غفلت کی نشانی غافل لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ دل پاک نہ ہو تو جسم کی طہارت بے فائدہ ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کوئی عام نہیں ہوتے، یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو چن لیے جاتے ہیں۔ مال اور مرتبہ یہ دو بڑے بت ہیں، ان کو توڑ ڈالو۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ عدل اور انصاف سے نعمتیں دو گنی ہو جاتی ہیں۔ موت کی طرف بڑھنے کا سر و سامان کرو کہ اگر تو اس سے بھاگے گا تو وہ تمہیں پا لے گی، اور اگر ٹھہرے تو وہ تمہیں گرفت میں لے لے گی، اور اگر تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی۔